بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پیغام پوڈ کاسٹ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہے. یقیناً پاکستان کے اندر بہت خیر اللہ نے رکھی ہے. یہاں پہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اللہ کے راستے میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا اپنے لیے فخر اور اعزاز سمجھتے ہیں. یقیناً ایسے بہت سارے ادارے ہیں جو لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے اور اس کے لیے وہ کام کرتے ہیں. ہم نے آج جس شخصیت کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ان کا تعلق بھی خدمت خلق کے ساتھ ہے. ان کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن شخصیت کا یہ حصہ اور یہ گوشہ کہ وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے مختلف پروجیکٹس جو ہے ان کا آغاز کیا ہے، اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. مثلا مفت روٹی کا ایک پروجیکٹ ہے ان کا مفت میڈیسن کا ایک پروجیکٹ ہے. غریب بچیوں کی شادیوں پر ان کی شادی کا جو کھانا ہے اس کے لیے وہ لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی انہوں نے جو ہے وہ تجہیز و تکفین کے لیے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے کہ جس میں غریب ایسے لوگ کہ جو یہ اخراجات بھی ان کے لیے اٹھانا مشکل ہوتا ہے، ان کے ساتھ وہ تعاون کریں گے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حافظ زہیب طیب صاحب، ایک سوشل ورکر ہیں، ایک دینی اسکالر ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یونیورسٹی آف لاہور سے. اس کے علاوہ اور شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو میں پیغام ٹی وی کا اور آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج مجھ ناچیز کو جو ہے وہ دعوت دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیغام ٹی وی اس وقت جس طریقے سے اسلام کی بہترین تشریح کر رہا ہے اور اسلام کی بہترین تصویر لوگوں کے سامنے لا رہا ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. اور دعا گو ہوں کہ کریم رب آپ کو بھی، پیغام ٹی وی کو بھی مزید عزتوں سے نوازے اور رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. جی بھائی، آپ کا بہت شکریہ. بلکہ یقیناً ہمارے لیے بھی یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. اصل میں اس پوڈ کاسٹ کا ایک یقیناً آپ جانتے ہیں اس کا فارمیٹ ہی ایسا ہے کہ آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان کی شخصیت، ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کے تجربات سے اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے ہیں. تو ہماری بھی خواہش تھی کہ آپ بھی ماشاءاللہ ایک یعنی بڑا شاندار کام کر رہے ہیں، تو آپ کی شخصیت کے حوالے سے بھی لوگوں آپ سے بات کی جائے اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان تک یہ بات پہنچائی جائے. آغاز میں کروں گا کہ روٹی اور مفت روٹی یقیناً ہمارا معاشرہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ غربت کی لائن سے نیچے رہنے والے لوگ جو ہے ان کی خاصی بڑی تعداد ہے، تو انسان کی ایک بنیادی ضروریات میں سے ایک ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنی خوراک کی ضروریات پوری کر سکے. تو یہ خیال جو ہے یہ کب آیا، کیسے آیا، اور آپ کے اس آئیڈیا کی یونیکنیس کیا ہے کہ ہم کس طرح سے روٹی جو ہے لوگوں کو پرووائڈ کریں گے؟ فخر بھائی، بیسکلی تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے روٹی ہے، علاج ہے، مکان ہے، یہ ذمہ داری تو ریاست کی ہوتی ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ایشوز ایسے ہیں کہ جس کو ہم بات بھی نہیں کر سکتے اور سمجھ بھی نہیں سکتے، جس کی وجہ سے ریاست میرے خیال میں کہیں نہ کہیں اپنا کام پورا نہیں کر پاتی، اور جس کے نتیجے میں غربت، بے روزگاری اور اس طرح کی جو افریتیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہیں. کرونا کے ایام کے اندر جب ہم نے دیکھا کہ ایک افراتفری پھیلی پوری دنیا کی طرح، پاکستان کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ ایک امپیکٹ آیا، لوگوں کے اندر خوف و ہراس آیا. ہم نے دیکھا بیچارے جو دہاڑی دار لوگ تھے ان کے کام بند کر دیے گئے اور بالکل گھروں میں محبوس کر دیا گیا. وہاں ہم نے دیکھا، چونکہ میرا آبائی علاقہ ساندہ ہے، وہاں پر بہت زیادہ اب بھی غربت ہے. لوگ بہت زیادہ جو ہے دہاڑی دار لوگ زیادہ ان علاقوں کے اندر جو ہیں. جب ہم نے ان کی زندگی کا دیکھا کہ ان کی زندگی بڑی مشکل میں ہے، تو چونکہ میرے ذہن میں ایک ترکی کا ایک آئیڈیا تھا، ایک کلپ میں نے دیکھا تھا کئی عرصہ پہلے کہ وہاں پر ایک تندور پہ جو ہے وہ لوگ آتے ہیں، جس نے 10 روٹی لینی ہوتی، 8 روٹی لینی ہوتی ہے، وہ 10 کے پیسے دے جاتا ہے، 8 لے جاتا ہے اور کہتا ہے جی 2 کسی مستحق کو وہ دے دی جائے. ہم نے اسی آئیڈیا پہ کام کیا اپنے مقامی تندور سے. ہم نے اس تندور والے سے بات کی، تھوڑی انسپائریشن، موٹیویشن، تھوڑا خدا اور رسول کا ڈر
اور مخلوق خدا کی محبت، اس طرح کر کے ہم نے تھوڑی اس سے بات کی. وہاں ہم نے اپنے کچھ مقامی جو لوگ تھے صاحب ثروت اور صاحب اختیار اور صاحب سیاست، ان کو بھی ایڈ کیا، اور ہم نے ایک ڈبہ بنایا جس پر ہم نے جو ہے وہ انیشلی رقم 10,000 روپے وہ چندہ کر کے ہم نے دوستوں سے کر کے جمع کی، اور اس کا جو مالک ہے ہم نے تندور مالک کو ہی بنایا کہ یہ ڈبہ آپ ہی کے، ہم اس سے آپ کا کوئی حساب نہیں لیں گے، یہ آپ کا مخلوق کا اور خدا کا معاملہ ہے. صحیح. تو ہم نے آپ سے اس کا حساب نہیں لینا، بتاؤ کتنی روٹیاں چلی گئیں، کیوں چلی گئیں، کیا چلی گئیں. تو وہاں ہم نے، اور پھر اس کے ساتھ ہم نے ایک بینر لگا دیا کہ اگر آپ کے پاس روٹی کے پیسے نہیں تو فکر کس بات کی، آپ یہاں سے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے مفت روٹی لے کر جا سکتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، وہ پروجیکٹ بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا، اور لاہور کے اندر اس وقت کم و بیش ہمارے 100 تندور ہیں، جس میں 85 میں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں وہاں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب چوری ہے، فراڈ ہے، 2 نمبری ہے، دھوکہ ہے، لیکن اس معاشرے کا حسن یہ بھی ہے کہ آج پیغام ٹی وی بھی چل رہا ہے صاحب ثروت اور مختلف دوستوں کے تعاون سے، اور ہمارا جو پروجیکٹ چل رہا ہے اس میں 85 تندور ایسے ہیں جو مقامی کمیونٹی، لوکل کمیونٹی چلا رہی ہے اپنی مدد آپ کے تحت. اور مجھے یہ بھی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہم اس پروجیکٹ کے بانی ہیں پاکستان کے اندر. اس کو دیکھے بہت سی NGOs اس میدان میں آئی ہیں، اور میں جب بھی لاہور میں کسی بھی تندور پہ جاتا ہوں، ہمارا یا کسی دوسری NGO کا یا کسی وہاں لوکل کمیونٹی کا ایسا ڈبہ ضرور پڑا ہوتا ہے، اور لوگ اس سے فائدہ لے رہے ہوتے ہیں، مفت روٹی کھا رہے ہوتے ہیں. ویسے بڑی خوشائند بات جو ابھی آپ نے ذکر کیا نا کہ آپ کے 85% تندور جو ہیں وہ آٹو پہ چل رہے ہیں. جی، کہ وہی کمیونٹی جو ہے وہ خود ہی جو ہے. بالکل. اچھا یہ فرمائیے، یہ جو آپ کس طرح اس کو آپ گیج کرتے ہیں کہ آپ کا یہ جو تندور ہے یا آپ کا یہ جو ایک آپ کا ڈبہ ہے یہ اس علاقے کے لوگوں کی ضرورت پوری کر رہا ہے؟ اس کی آپ کا فیڈ بیک کا کیا؟ جی بالکل، ہمارے پاس وہاں چونکہ ہم نے نا مقامی لوگ اس میں ایڈ کیے ہوتے ہیں، مقامی جو اہل سیاست ہیں، وہاں کا سابقہ کونسلر ہے، کو ناظم ہے، ہم اس کی بھی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. وہاں سے ہمیں پھر فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے، پھر ہمارے بندے جا رہے ہوتے ہیں ہفتہ وار 15 دن بعد وہاں سے سارا پتہ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ دوست ہمارے اداروں کے اندر ہیں، ہم ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے وہ راہ للہ ہمیں جو ہے وہ خفیہ طور پر ہمیں رپورٹ دیتے رہتے ہیں، کہ معلومات دیتے رہتے ہیں کہ جناب، تو اس سے بڑی تسلی ہوتی ہے. اور جہاں تک بات ہے یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھا رہا جا رہا، اس میں ابھی یہ ہمارے سامنے آتا ہے کچھ 1 2 3 لوگ ہیں جو بیچار، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح قانون کی کتاب کے اندر ہے کہ 99% جو گناہ گار ہیں ان کو معاف کر دیا جائے، لیکن ایک بے گناہ جو ہے وہ نہ پھنسا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 99% ایسے لوگ ہیں جو مستحقین ہیں اور 1% آدھا تو اس کو ہمیں نظر انداز کرنا چاہیے. ہم ایک بندے کی وجہ سے وہ 99 جو لوگ ہیں جن کا فائدہ ہو رہا ہے اس کے فائدے پر اس کے لیے ہم بند نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے وہ اتنی شاید قابل ذکر بات بھی نہیں ہے. جی. اچھا آپ سب یہ بتائیے کہ آپ کی جو ابتدائی زندگی ہے، جب آپ نے زندگی کا آغاز کیا تو جو آپ کا ایکیڈیمک کیریئر تھا وہ کس طرح آگے بڑھا، کس طرح آپ نے تعلیم حاصل کی؟ فخر بھائی میری زندگی نا وہ جس کو کہتے ہیں نا کرب و بلا کے ساتھ، اور میں نے زندگی کی کئی فیز اس میں اپنی زندگی نے دکھائے، مجھے قدرت نے دکھایا، شاید کوئی مقصد تھا. میرے والد صاحب چونکہ اپنے لیکچرار تھے اور وہ بھی ایک اسلامی اسکالر تھے، درویش بندے تھے، کبھی جمع پونجی نہیں کی. بہرحال وہ جب والدہ کو کینسر ہوا، اور چونکہ ان دنوں میں بڑا مہنگا ترین علاج ہوتا تھا، وہ جو جمع پونجی بھی تھی وہ خرچ ہو گئی، مکان بک گئے، اور بعد ازاں پھر وہی غربت، والدہ کا انتقال ہو گیا. بڑی قسم پرسی کی حالت، فاقے اور ایسی چیزیں ہم نے دیکھی جو پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملیں. اور کئی میرے خیال میں کچھ عرصے بعد ہی تقریباً والد صاحب کی بھی رحلت ہوگی، وہ بھی انتقال فرما گئے. تو سروائیول کے لیے اور بہن بھائیوں کی جو کفالت کے لیے چائے کی ہوٹل پر چائے بنائی، پرانی کتابوں کے اسٹال پر اردو بازار میں کتابیں بیچیں، دفاتر کے اندر آفس بوائے کا کام کیا، تپڑیاں ماریں، صفائیاں کیں.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی خدا پر یقین تھا، توکل تھا، اور ساتھ ساتھ پڑھائی پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر اپنی پڑھائی کو بھی جاری رکھا. یہ پڑھائی کا سلسلہ الحمدللہ نہیں رکا، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی نیت صاف ہو تو اللہ راستے بنا دیتا ہے. خدا کی ذات پر توکل تھا، یقین تھا، اور خدا آہستہ آہستہ ان مشکل ایام سے آسانیوں کی طرف، وہ قرآن کہتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. میں نے اس آیت کو بڑے قریب سے اپنے مشاہدے میں لے کے آیا کہ واقعی قرآن 1000% درست کہتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ. اور جس کو قرآن ایک اور آیت ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اللہ تمہارے لیے ایسے راستے کھول دے گا اگر تم خدا کی ذات پر توکل کرو گے، یقین کرو گے، کہ وہ تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوں گے. اور میری زندگی میں نے دیکھی کہ اللہ نے ایسے راستے بغیر کسی محنت کے، یہ تو کہتے ہیں جی میں نے محنت کی، جی میں تو انج کیتا، میں کہتا ہوں فضول ہے. آپ پر اللہ کا خاص رحمت نہ ہو، کرم نہ ہو، تو آپ کی ساری محنتیں کارج جاتی ہیں اور ان پہ پانی پھر جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے، ہم جیسے میں جس دفتر میں تھا، وہ ٹیلی فون آپریٹر تو ابھی تک وہ ٹیلی فون آپریٹر ہے، وہاں جو مینیجر ہے وہ ابھی تک مینیجر ہے، وہ جس کا گھر نہیں تھا اس کا ابھی تک گھر نہیں ہوا. یہ خاص اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہوتا ہے. اور وہ صرف اس وجہ سے کہ میرا اس غربت کے دور میں، مشکل دور پہ بھی خدا کی ذات پر یقین تھا کہ خدا ضرور بیڑے پار کرے گا انشاءاللہ. اچھا، میڈیا میں کیسے ہے؟ میڈیا ماشاءاللہ آپ کالم لکھتے ہیں اور آپ کا اپنا ماشاءاللہ مقام ہے، میڈیا میں کیسے ہے؟ بیسیکلی میں والد صاحب بھی چونکہ اپنا صحافت کے ساتھ ان کا تھا، اور وہ بھی پرانے لکھنے والوں میں شامل تھے، تو میرے والد صاحب میرے آئیڈیل تھے. میں نے نوائے وقت میں ایک ایڈیٹر کی ڈاک ہوتی ہے، وہاں خطوط لکھنے سے جو ہے وہ اپنا، چونکہ مجھے شروع سے ہی جو خدمت خلق ہیں اور جو لوگوں کے مسائل ہیں، عام آدمی کا مسئلہ ہے، اس کو ڈریس کرنے کا، اس کو حل کرنے کا بڑا شوق تھا. کہ چونکہ میں بھی اس ایام سے گزرا ہوں، میں نے بھی غربت دیکھی ہے، فاقے دیکھے ہیں، لوگوں کی زندگی کو دیکھا ہے کہ غریب آدمی کی زندگی کس اذیت کا شکار ہے اور کس عذاب سے وہ دوچار ہوتی ہے، مبتلا ہوتا ہے. تو پھر میں نے ان دنوں میں یہ بھی خدا سے کہا تھا کہ خدا اگر تو نے مہربانی کی، فضل کیا، تو میں تیری اس مخلوق کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں گا. تو آج الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ جو ہو سکتا ہے کوشش کرتے ہیں. اور وہ جو ایڈیٹر کی ڈاک سے آپ نے، ہاں جی، ایڈیٹر کی ڈاک سے وہ سلسلہ شروع ہوا، اور پھر آہستہ 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 جو ہے وہ کالم رائٹنگ تک الحمدللہ. میں نے کہا کہ اللہ نے میرے لیے بہت میرے لیے زندگی کو آسان کیا، مجھے کوئی سفارش کی ضرورت نہیں پڑی. آہستہ آہستہ جو ہے وہ الحمدللہ. سب سے پہلے جو ہے کالم لکھنے کا آغاز کہاں سے کیا؟ کالم لکھنے کا آغاز بھی میرا نوائے وقت سے ہوا، اور نوائے وقت سے جنا، اور جنا سے جب نئی بات کا آغاز ہوا، اب تک نئی بات کے ساتھ. تو کتنے کالم جو ہے اب تک؟ تقریباً میرے خیال میں ہزاروں کے قریب ہیں، اس کی تعداد گنی تو نہیں جا سکتی. موضوع کیا رہتا ہے زیادہ تر؟ میرا زیادہ تر سماجیات اور جو عام آدمی کی زندگی ہے، جیسے ہاسپٹلس کے ایشو ہیں، ہاسپٹلس پہ ہم نے بڑا کام کیا الحمدللہ. اس پر ہم نے بڑے کالمز لکھے اور حکام بالا کے سامنے لائے کہ یہ برائیاں ہیں، یہ بیماریاں ہیں. اور پچھلے دنوں بلکہ مجھے ایک پنجاب کے کسی ذمہ دار سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں جی یہ آج جو سی ایم صاحب ہاسپٹلس پہ کام کر رہے ہیں، یہ آپ کی ہی وہ چیزیں ہیں، کالمز ہیں جس پہ آپ نے نشاندہی کی تھی. اور ان تک ہم نے ویسے بھی بڑی بات پہنچائی کہ سر یہ بیماریاں ہیں ہاسپٹلس کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں اس پہ میں محسن نقوی صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے پنجاب کا جو سرکاری ہاسپٹل ہیں اس وقت بہت بہتر کر دیے ہیں. اور اسی طریقے سے جو تھانہ کلچر ہے اس پہ ہم نے بڑا لکھا، اس میں بڑی الحمدللہ بہتری آئی. جو لوگ عام آدمی کے ہے نا، جس کا روزانہ عام آدمی سے تعلق پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، اس کو ہم نے ایڈریس کیا. اور ان کالمز، اپنے کالمز میں بھی ان کا ذکر کیا، ان مسائل کا ذکر کیا الحمدللہ. اچھا، یہ جو آپ کا یہ جو آپ میڈیا میں آ گئے، کالم شام لکھے، ابھی بھی سلسلہ جاری؟ ابھی آپ نے وہ کتاب آپ کی جو ہے نا وہ عوامی بات، چونکہ عوامی بات میرے کالم کا لوگو ہے،
تو چونکہ ہم نے عوام کی ہی بات کرنی یہ ہے. بڑا اچھا ہے. دیکھیں وہ آپ کی شخصیت میں ایک ربط نظر آ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ خدمت خلق بھی کر رہے ہیں, کالم لکھ رہے ہیں تو وہ بھی عوام کے مسائل کے اوپر, اور اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی. اچھا, آپ کا یہ مفت میڈیسن کا جو آپ نے اس کو آپ کیسے جو ہے نا اس کو ڈیل کرتے ہیں؟ ہم نے وہی جو مفت روٹی کا تھا سلسلہ, وہی چیز ہم نے مفت ادویات پہ بھی ہم نے وہاں پر ہمارے کو جاننے والے تھے میڈیکل سٹورز والے. ابھی اس وقت ہمارے تقریباً 4 میڈیکل سٹورز ہیں. ایک یہاں ساندہ کے اندر ہی ہے, اور ایک مال ٹاؤن کے اندر, ایک مال ٹاؤن کی نواحی بستی ہے پنڈی راجپوتا وہاں, اور ایک گلشن نابی میں ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے. تو وہی ہم نے میڈیکل سٹوروں پہ وہی ڈبے رکھے اور فلیکس لگا دیے باہر ان کے کہ اگر آپ کے پاس دوائی نہیں ہے تو فکر کس بات کی. لیکن اس کے لیے ہم نے کچھ اصول و ضوابط جو ہے وہ وضع کیے ہیں کہ اس میں جان بچانے والی ادویات, یعنی کہ کوئی دل کا مریض ہے اور کوئی شوگر کا مریض ہے, کوئی بلڈ پریشر کا, کوئی بچہ ہے ایسا ہے جس کو, اور اس میں چونکہ میڈیکل سٹور والے جو ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو پرانا مریض ہے اس کی مالی حالت کیا ہے, تو ہم نے ان کو بھی اختیار دے دیا کہ آپ اپنے طور پر اس کی ویریفیکیشن کر لیں, اور زیادہ ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے, آپ جانتے ہیں, تو آپ اس کو جو ہے وہ جان بچانے والی ادویات جو ہے وہ مفت دے سکتے ہیں الحمدللہ. کیا لمٹ ہے, مطلب کتنی مالیت کی آپ؟ وہ ہم نے اس کو کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ 7 دن کی ادویات جتنے کی بھی آئیں, وہ الحمدللہ ہمارے کچھ صاحب خیر دوست ہیں جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, اور ہم ان تک میسج پہنچاتے ہیں. صرف میسج پہنچانے کی دیر ہوتی ہے, وہ کھلے دل سے جو ہے ہم انہیں کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ اس میڈیکل سٹور کو اڈاپٹ کر لیں, اس پہ جتنا بھی خرچہ آتا ہے جو بھی ہے وہ آپ خود ہی دیا کریں اور خود ہی کیا کریں الحمدللہ. تو اس میں کوئی ہمیں ابھی تک تو کوئی ایسا ایشو نہیں آیا. جو لوگ جتنے دن کی دوائی مانگتے ہیں ہم الحمدللہ وہ دے دیتے ہیں. اچھا, یہ جو ابھی اس کے علاوہ بھی آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ بچیاں جو ہیں جن کی شادی کا وسائل نہیں ہیں تو ان کے جو کھانے کے اخراجات ہیں مہمانوں کے, وہ آپ اس کو آپ بیئر کرتے ہیں, اور جو غریب لوگ خدا نخواستہ ان کے یہاں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو اس پر جو ہے وہ آپ اس کو معاملت کرتے ہیں. تو اس پروجیکٹ کے بارے سے تھوڑا بتائیے. بھجن گزشتہ دنوں نا ہم نے ایک دسترخوان شروع کیا, جی ٹی روڈ کی ایک نواحی بستی ہے رانا ٹاؤن. ہم نے جب وہاں شروع کرنے لگے تو ہمارے کچھ ہم نا جب شروع کرتے ہیں تو وہاں ہمارے کچھ جو پولیس کے دوست ہوتے ہیں ہم ان کو بھی انوالو کرتے ہیں, کچھ صحافت کے دوست ان کو بھی انوالو کرتے ہیں, کچھ بیوروکریسی کی, تاکہ ان لوگوں تک بھی میسج پہنچے. تو جب ہم نے تو ہمارے ایک پولیس کے دوست کہتے یار اتنی نہ کرو, اتنی بڑا کرائم ہے, بھی جڑانا کیوں جڑانا, نیکی کر دے جڑانا تو عذاب اپنے مول لے لو گے. میں کہا نہیں بھائی جان شروع کرتے ہیں. ہم نے وہاں شروع کیا. تو جب ہم پہلے دن ہمارا دسترخوان ہوتا ہے ہر اتوار کو, روزانہ نہیں, انشاءاللہ اللہ نے آسانی دی تو ہم روزانہ کی بنیادوں پہ بھی شروع کریں گے. اور ہمارا جو دسترخوان ہوتا ہے اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہم جو لوگ غذائی قلت کا شکار ہیں, لوگ سال ہر سال سے گوشت نہیں کھاتے, اور بڑا المیہ ہے کہ ہم جو عید قربان پہ بھی قربانی کرتے ہیں وہ اپنے فریزرز کے اندر جمع کر لیتے ہیں, غریب تک وہ نہیں پہنچتی. تو ہم کوشش ہوتی ہے کہ جو بیف کا گوشت ہے اس کا سالن بنا کے وہ لوگوں کو کھلائیں, تاکہ کم از کم ان کی غذائی قلت جو ہے وہ دور ہو سکے. تو جب ہم گئے تو وہاں یقین جانیے وہاں دہاڑی دار لوگ 15-15 ہزار روپے پہ تنخواہ کام کرنے والے, اور لوگوں کی بات, خواتین کی بات سن کر دل پھٹتا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سال ہا سال ہو گئے, آپ گوشت کی بات کرتے ہیں, ہم نے دودھ کا منہ نہیں دیکھا. یہ ہمارے قریب ہے بالکل جو ہے, لاہور کا حصہ ہے. وہ کہتے ہیں جی سال ہا سال ہو گئے ہم نے دودھ کا منہ نہیں دیکھا. اور وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا جب 2005 کے اندر بلوچستان کے اندر زلزلہ آیا تو ہم وہاں پر لوگوں کی امداد کے لیے گئے. تو ایک بچہ جو ہے وہ اس کو نا ہم نے وہ سپر کا بسکٹ لے کے گئے تھے ہم, تو جو اس کو جب دینے لگے تو وہ ڈر گیا, خوف جو ہے اس کو کھانا شروع ہو گیا. تو میں نے کہا یار یہ کیا ہے, تو اس کی ماں نے کہا جی یہ بسکٹ دیکھا ہی نہیں کبھی زندگی میں, ہم نے دودھ نہیں دیکھا, ہم پانی لینے آتے ہیں وہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے آتے ہیں. تو وہی میں نے کہا وہ تو بلوچستان تھا, ہمارے پاس لاہور کے اندر ایسا ہے کہ جہاں پہ لوگ عرصہ سال سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے غذائی قلت کا شکار ہے. اور پھر مجھے بتائیں کہ ان معاشروں کے اندر کیوں نہ جرائم جو ہے وہ جنم لیں. بہرحال میں واپس آتا ہوں تو ہم نے
انہی چونکہ میرا بھی اس سے میری بھی بہنیں تھیں، شادی کے جب معاملات تھے ایک عذاب سے گزرنا پڑتا تھا، بڑی مشکل. تو ہم نے کہا کہ یار ہم جو غریب بچیاں ہیں وہ جو 50 لوگ جو ان کے لیے ہم کھانے کا انتظام جو ہے وہ کر کے دیں گے. وہ بڑا اچھا چل رہا ہے. اس کے علاوہ اب جو ایک بڑا چیلنج ہے تجہیز و تکفین کا کہ کسی غریب کے گھر فوتگی ہو جاتی ہے، قبر کے پیسے علیحدہ ہیں، گورگن کے پیسے علیحدہ ہیں، کفن کے پیسے علیحدہ ہیں، تو اور بیچارے مہمان گھر میں آتے ہیں اس کے علیحدہ. یعنی کہ ایک پورا جو ہے نا ایک عذاب، ایک تو بیچارے کا پیارا چلا گیا، دوسرا یہ اخراجات جو ہیں. اور اس میں ہمیں کئی ایسی داستانیں سننے اس کے پیچھے جو ہے وہ کئی ایسی داستانیں جس پر لوگوں نے اپنے پیاروں کو دفنانے کے لیے سود پر پیسے لیے. تو ہم نے کہا نہیں یار یہ ظلم اور زیادتی ہے، سفید پوش لوگ. تو الحمدللہ ہماری ایک ٹیم ہے جس پر یہ کام کرتی ہے. وہ ہم تک کوئی پہنچتا ہے تو ہم اس کا جو ہے وہ پورا تجہیز و تکفین کا الحمدللہ جو ہے وہ بندوبست. یہ فرمائیے آپ کا جو اکیڈمک کیریئر تھا، آپ مطلب پڑھتے رہے، تو آپ کے تعلیم کا سفر جو ہے نا وہ کس طرح آگے بڑھا؟ میں نے عرض کیا کہ پرائیویٹ طور پر جو ہے وہ میں نے اپنا میٹرک بھی کیا، ایف اے بھی کیا، بی اے بھی کیا، اور اسی طریقے سے ایم اے کیا، اور پھر جب ایم اے اسلامیات کے اندر. اور پھر تھوڑا سا جب آسانی ہوئی تو پھر ایم فل جو ہے وہ میں نے ایک یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی سے جو ہے وہ ریگولر بنیادوں پہ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی مزے کی بات بتاؤں، میں نے درس نظامی بھی پرائیویٹ جو ہے وہ بلکہ وفاق المدارس سلفیہ کے. اچھا میں کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں اس بارے میں ایک تھوڑی سی بات کہ ہم کہتے ہیں کہ جو سلفی حضرات ہیں جو بڑے سخت ہیں اس حوالے سے. اچھا جب میرا شوق ہوا کہ یار میں ذرا اپنا یہ درس نظامی بھی کروں تو میں تمام بورڈز کے پاس گیا، کسی نے مجھے بطور پرائیویٹ کینڈیڈیٹ نہیں لیا، لیکن جامعہ سلفیہ والوں نے مجھے بطور پرائیویٹ کینڈیڈیٹ پیپر دینے کی اجازت دی. یہ فیصل آباد والوں نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑا براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں کہ جو اگر دین کی طرف کوئی آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دروازے کھولتے ہیں. یہ کیا کہ جناب آپ کو دین کی طرف آنا چاہتا تو نہیں جی آپ کسی مدرسے میں پڑھیں، صبح سے شام تک کلاس لیں، ہم تو آپ کو بطور پرائیویٹ کینڈیڈیٹ اجازت نہیں دیتے. لیکن پاس بھی کر لیا الحمدللہ وہ پاس بھی ہوا بڑے اچھے نمبروں سے جی. اور اس میں ماشاءاللہ یعنی پھر آپ جو ہے نا آپ تو باقاعدہ عالم دین ہے جو ہمارے یہاں کا ایک یعنی ایک مروجہ ہمارا فارم ہے الحمدللہ کہ باقاعدہ وہ ایم اے اسلامیات ہیں، بلکہ آپ یہ بتا دیں پی ایچ ڈی بھی کا آغاز بھی ہو گیا، تو باقاعدہ درس نظامی بھی ہے اور ساتھ میں جو ہے نا وہ پی ایچ ڈی کا بھی ہے. اچھا آپ سب یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ یہ تو ہو گیا آپ کا سفر جو ہے وہ آپ اکیڈمک کیریئر میں، تو جو آپ کی معاشی جدوجہد تھی جیسے آپ نے ذکر بھی کیا، تو وہ پھر جو ہے نا وہ کیسے آگے بڑھی؟ الحمدللہ وہاں سے میں نے بتایا فخر بھائی کہ اللہ راستے کھولتے چلا گیا. اور اب یہ حالت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا مجھے رزق کریم عطا کر رہا ہے، اس میں مجھے کوئی پریشانی، کوئی بھاگ دوڑ کی اور کسی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہوتی. اس سکون سے خدا تعالیٰ ایسے راستے بناتا ہے، ایسے راستے بناتا چلا گیا. تو آج میں ایک بڑا ادارہ ہے پاکستان کا صنعتی، وہاں پر پبلک ریلیشن مینیجر کے طور پر فرائض سر انجام دے رہا ہوں. اور اسی طریقے سے ایک تعلیمی ادارہ ہے بڑا معروف، وہاں پر پڑھاتا بھی ہوں. اچھا یہ نا آپ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کریم رزق دے رہا ہے. اچھا مجھے نہیں پتا کہ شاید آپ اس بات کو مجھ سے زیادہ محسوس کرتے ہوں گے، جب آپ خدمت خلق کرتے ہیں، جب آپ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، تو ایسے ہو نہیں سکتا کہ رب کریم جو ہے وہ آپ کو اس کا اجر نہ عطا کرتا. بالکل. اس اجر کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاش کی فکر سے آزاد کر دیتا ہے، یا آپ کو آسان رزق عطا فرما دیتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ بالکل کریم رزق عطا فرما دیتا ہے. بالکل یقین جانیے بالکل ایسے ہی ہے. بلکہ میں اپنا جب ایک دوست تھے، کرائے کے گھر تھا، تو اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ میاں مہربانی فرما. تو ایک دوست ایک نئی ان سے دوستی ہوئی، ان کا کوئی ایک مسئلہ تھا، وہ اللہ کی مہربانی سے ان کا سرکاری ادارے کے اندر وہ حل کروایا. اور تو کیا ہوا، وہ ایک دن کہتے کہ یار ایک جگہ لینی ہے اپنا نا ریون روڈ پہ، چلتے ہیں اکٹھے. ایک پلاٹ تھا، تو پلاٹ انہوں نے خرید لیا. انہوں نے کہا یار یہ نا میں آپ مہربانی کیجئے کہ میں نا تھوڑا ٹیکس کا مسئلہ ہے، تو آپ جو ہے وہ ذرا میں آپ کے نام کرا رہا ہوں اس کو. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جان.
کچھ دن گزرے، انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا سر حافظ صاحب وہ جو پلاٹ ہے نا وہ اب آدھا آپ کا ہے اور آدھا میرا ہے۔ میں نے کہا بھائی جان کیا؟ وہ کہتے نہیں میں نے جو آپ کو کہہ دیا، اور انہوں نے بڑے الفاظ، انہوں نے کہا کہ یار دیکھیں حافظ صاحب جو رشتے ہوتے ہیں نا وہ خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ میں بڑا خوش بھی ہوا، اللہ کی مہربانی سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دن گزرے تو دوبارہ بلایا، انہوں نے کہا سر وہ جو پلاٹ تھا نا وہ اب میرا نہیں، وہ آپ کا ہے۔ اچھا، تو اللہ ایسے طریقوں سے رستے بناتا ہے کہ آپ اس میں، میں یہ تو نے بڑا سوچا ہاں یونیک قسم کی یونیک، تو یہ میرا جو ہے نا وہ جس اس کو دور میں کہ جب لوگ جو ہے وہ لوگ چھین رہے چھین رہے ہیں، لوگ دے رہے ہیں، لوگ دے رہے تو میرا اس حوالے سے میں اکثر کہتا ہوں یار میرا چاکا لت گیا، ہیں۔ خدا نے جو دینا ہے نا وہ خدا نے دینا ہی دینا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا مطلب یہ جو ہوتا ہے نا صحافی اور کالم نگار ہوتے ہیں، جو لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ پڑھتے بہت ہیں یا ان کو پڑھنا پڑتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا ہیبٹ ہے، اس حوالے سے کیا روٹین ہے؟ بالکل جی، مطالعے کے بغیر تو آپ خالی برتن، جس طرح خالی برتن ہوگا وہی حال، خالی برتن جو ہے وہ صرف کھڑکتا ہے، اس کے اندر کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو مطالعہ بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ میں تقریباً 1 گھنٹہ ضرور اپنے رات کے اوقات میں جو ہے وہ نکالتا ہوں کتاب پڑھنے کے لیے۔ میرے گھر میں ایک باقاعدہ میں نے ایک کمرے کو لائبریری کے طور پر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ مجھے کتابوں سے بڑا انس ہے، بڑی محبت ہے اور بڑا شوق ہے۔ لازمی طور پر کم از کم آدھے سے پونا گھنٹہ میں ضرور کسی کتاب کا جو ہے وہ مطالعہ کرتا ہوں۔ اور کتاب جو ہے نا جی آپ کے علم اضافے کے ساتھ ساتھ آپ کا جو سمجھ لیجئے فہم ہے نا اس کو بھی بڑھاتی ہے، اور آپ کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے اس میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہابیز ہے؟ کوئی ہابی ہے آپ کی جس کو آپ ہمیں؟ زیادہ تر میرے جی ہابیز خدمت خلق کے حوالے سے ہے، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، روزانہ 20 ایسے معاملات، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میرے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ یار پتر اس سانو نہ، وہ بھی ان کا بھی کیریئر کا آغاز جو ہے وہ 1000 روپے کی تنخواہ سے ہوا۔ وہ آج ایک بڑے صنعتی ادارے کے سربراہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار اے سانو تے تانوں نہ کسی دعا ہے، یہ جو دعا ہے نا یہ ہمیں لے پھرتی ہے۔ ان سے کبھی بات ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں یار اسی کی کر رہے ہیں صبح تو شام۔ اچھا صاحب یہ فرمائیے، جب والدہ محترمہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ بھی بیمار، تو آپ کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ اس وقت میری عمر تھی 12 سال۔ اچھا، زندگی کے بہت بچہ جی، بالکل بالکل۔ تو کیا محسوسات ابھی آپ فیل کرتے ہیں اس وقت، اگر آپ کچھ یاد ہوتی ہے وہ والدہ کے ساتھ؟ دیکھیں جی والدہ جو ہے نا جی، زندگی والدین، بلکہ والدہ نہیں والدین، زندگی کا کوئی بھی ایسا موقع خوشی کا اور غمی کا وہ آپ کو ضرور یاد آتے ہیں۔ اور میں جب ان کی قبروں پہ جاتا ہوں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہیں، لیکن ایک کمی بہرحال ضرور محسوس ہوتی ہے، کبھی کسی خوشی پر کبھی غمی پر۔ میری والدہ کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ ہمیں گھر دے دے، تو جب اللہ پیاں نے پہلا گھر دیا تو وہ بڑا کہ یار آج گھر ہے لیکن ماں جی نہیں ہے۔ پھر بڑی خواہش تھی، اور میری بڑی بہن تھی کہ ان کی شادی ہو جائے۔ جب ان کی شادی ہوئی تو بڑی وہ کمی محسوس ہوئی کہ یار ماں جو ہے آج، اور آج اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ماں جی ہوتی ہیں تو کتنا خوش ہو رہی ہوتی ہیں بچوں کو دیکھ۔ تو ماں اور باپ کی کمی جو ہے وہ بڑی کسی بھی طور پر ان کا خلا پورا نہیں ہو سکتا۔ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ والدہ محترمہ کے انتقال کے بعد تھوڑی دیر کے بعد والد صاحب کا انتقال، تو بہرحال یہ ایک واقعی ایک شخصیت میں اتنا بڑا یعنی ایک خلا بھی ہوتا ہے اور ایک کمی بھی ہوتی ہے۔ تو یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ والدین کا یہ جو ابھی جیسے ہمارے بچے ہیں جن کے پاس والدین موجود ہیں، حیات ہیں، ان کو آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں؟ ایک زندگی کے اندر ایک خلا موجود ہے جس کو میں بڑی پر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ پر نہیں ہو پاتی، اور میں آج کے نوجوانوں کو، اور جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں اس وقت بھی میں کہ یار 2 رشتے ایسے ہیں جو پکی یاری ہے، اور وہ یاری ہر مشکل وقت میں تمہارے ساتھ ہوتی ہے، ایک اللہ اور دوسرا ماں باپ۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان 2 سے یاری لگا لو، اللہ کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، آپ
کبھی ناکام نہیں ہوگے. ماں باپ ایسا رشتہ ہے. اور بارہا قرآن میں دیکھیں نا, قرآن میں بارہا ہمیں اس طرف ترغیب دلا ہے. جہاں خدا اپنی عظمت کی بات کرتا ہے وہاں ماں باپ کی بات کرتا ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان کے ساتھ اف نہ کہو, ان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یہ دعا سکھلائی گئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہیں. آپ ان کا جو ہے وہ احساس کریں, ان کی خدمت کریں. ماں باپ سے بڑا پیر, ماں باپ سے بڑا ولی, ماں باپ سے بڑا درویش کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی ولی, کوئی پیر, کوئی درویش نہیں. جو ماں باپ کی دعا آپ کو جہاں تک پہنچا سکتی ہے, آپ کا وہم و گمان نہیں ہے. تو ماں اور باپ دنیا میں ایسے سہارے ہیں کہ جو سہارے آپ کی بیڑا پار کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ والدین وہ ہستیاں ہوتی ہیں جو اپنی اولاد کو اپنے سے بھی آگے دیکھنا چاہتے ہیں. بالکل بالکل. یہ واحد رشتہ ایسا بیلوس رشتہ ہے, دنیا میں کوئی اور ایسا رشتہ. فخر بھائی میں تو ابھی آپ کو اس کا ثبوت بھی پیش کر دوں. میں اور آپ بھی والد ہیں, میں بھی والد ہوں. میں تو چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آج تک وہ نہیں پہنا جو اپنے بچوں کو پہنایا ہے. میں نے آج تک وہ خود نہیں کھایا جو اپنے بچوں کو کھلایا. یقیناً ایسا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے. اور ہمیشہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم نا ہر وقت مقابلے کی فضا میں ہوتے ہیں نا, بالکل. لوگوں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لوگوں سے آگے نکلنا چاہتے ہیں, لیکن صرف واحد اولاد ایسی ہوتی ہے اس کے بارے میں خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہم سے آگے چلے, یہ آگے نکال جائے. بالکل ٹھیک ہے. ماں بچہ بیمار ہو جائے, بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے, مجنون ہو جاتا ہے, پاگلوں کی طرح جو ہے اس کے لیے وہ اس کے لیے جو ہے کوشش کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں وہ ماں بیچاری, بچے نے اگر رات کو بستر پہ پیشاب کر دیا تو خود گلے پہ سوتی ہے, بچے کو خشک پہ لے جاتی ہے. تو یہ ماں اور باپ کا خیال رکھتے ہیں. یہ آرام کا خیال. باپ جو ہے وہ مجھے کیا ضرورت ہے, میں اکثر کہتا ہوں یار مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں آج بھی صبح سے شام تک, اس وجہ سے کہ میرے بچے اچھی زندگی گزار سکیں. تو ماں اور باپ ایسا رشتہ فطری طور پر یہ بچوں فطری طور پر والدین کے اندر بالکل یہ بات رکھی ہے. اور لیکن بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے جو والدین ہیں ان کی قربانیوں کو دیکھیں, اور ان کی جو صبح سے شام تک. میں تو اکثر بچوں کو کہتا ہوں کلاس کے اندر بھی کہ یار آپ کی فیس پوری کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے باپ نے آج کتنے لوگوں کی گالیاں کھائی ہوں گی, کتنے لوگوں کا برا بھلا جو ہے وہ سہا ہوگا, اور آپ کی ماں نے صبح سے شام تک کتنی محنت کچن کے اندر, کبھی کچھ آپ ان کی وہ جو آپ کے لیے خدمات ہیں کبھی آپ ان پر نظر دوڑائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پوری زندگی ان کے قدموں میں بیٹھے رہیں. ماں باپ ایسی ہستی ہیں کہ جو اولاد کا اپنے سے زیادہ بڑھ کر جو ہے وہ, ابھی جس طرح آپ نے بات کی کہ باپ اور ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے, میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کسی صفائی کرنے والا ہے اس کی ماں سے پوچھیں کہ ماں جی تہاڑا کی اپنے پتر نو کی بنانا چاہتے ہو, کہتے جی ملک دا وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. اس کو معلوم ہے کہ وہ نہیں بن, لیکن اس کی خواہش ہے. لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ ماں کی دعا اور باپ کی دعا اور یہ اتنی بڑی بات بھی نہیں, اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے, اور وہ بہت دور تک جا سکتی ہے اور ہوتی ہے. اصل یہ فرمائیے کہ آپ ماشاء اللہ میڈیا میں ہیں, جو نئے آنے والے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کالم لکھیں یا اخبارات میں لکھیں, انہیں کوئی راستہ بتائیے کہ کس طرح سے وہ اس میں لکھ سکتے ہیں اخبارات. اچھا, ہمارے جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم فوری طور پر جو ہے نا جی سب کچھ کر جائیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ میں نے 1 سال تک ایڈیٹر کی ڈاک میں لیٹر لکھے, پھر ایک ویب سائٹ تھی اردو پوائنٹ, وہاں پر میں نے لکھنا شروع کیا, کئی سال تک وہاں لکھتا رہا, اور پھر کئی سالوں بعد جا کے پھر میں نے نوائے وقت میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا. تو میری ان سے درخواست یہ ہے کہ اتنی جلدی نہ کریں, اپنی رائٹنگ سکلز کو بہتر بنائیں, اور اپنا کوئی ایک ایسا استاد منتخب کریں. بغیر استاد کے جو ہے وہ بندہ کچھ نہیں ہوتا, جس کو آپ اپنی رائٹنگ دکھائیں, غور کریں, بار بار لکھیں. میں آج بھی فخر بھائی جب لکھنے بیٹھتا ہوں تو تقریباً جب لکھ لیا اس کے بعد پھر اس کے اندر پھر لکھ لیا, پھر اس کے اندر تقریباً 10 سے 12 دفعہ الفاظ کی پرکھ کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ یار کہیں یہ لفظ جو ہے وہ کسی کی دل آزاری کا نہ وجہ بن جائے, اور کہیں یہ لفظ جو ہے وہ کہیں دوسرا اس کو غلط نہ لے جائے. تو بڑے غور و فکر آپ کا جو لکھا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں وہ کئی زمانوں تک اثر کرتا ہے. یہ بولا ہوا اثر نہیں کرتا, جو آپ کا لکھا ہوا ہے نا یہ کئی زمانوں تک
کئی زمانے گزرتے ہیں اس پہ اثر کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ لکھ لیا ہم نے اور یہ ہو گیا اور بس. نہیں سر، یہ کئی عرصوں تک جو ہے وہ لوگوں پر اثر رکھتا ہے. اچھا، یہ بھی ان کو ذرا نصیحت فرمائیں کہ کسی لکھنے والے کے لیے پڑھنا کتنا ضروری ہے. میں نے عرض کیا کہ بغیر پڑھے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ بغیر پڑھے لکھ بھی لیں گے تو وہ لوگوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. ہمارے کئی ایسے میں دیکھا ہے لکھنے والے ہیں، ان کا آپ کالم پڑھیں تو کوئی جو ہے وہ آپ پر کوئی نئی چیز نہیں ملتی اس کے اندر. وہ بس انہوں نے آج میں نے چائے پی، آج میں نے یہ کیا، آج میں نے فلاں کیا. اگر ان کا دیکھیں اخبارات کے اندر بھی سفارشی کلچر ہے، اس سفارش کی وجہ سے کالم لگ بھی جائے تو اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی نہیں کہ جو آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ شخصیت پر کوئی اثر ڈالے. لکھنے کے لیے پڑھنا، مطالعہ بہت ضروری ہے. بغیر مطالعہ کے کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو گرپ نہیں آ سکے گی، آپ اتنی پختگی نہیں آ سکے گی کہ آپ کا لکھا ہوا کہیں جا کر اثر کرے. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، وقت نکالا. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے آج حافظ زہیب طیب صاحب، اور ان سے ہم نے ان کی شخصیت کا جب میں نے پوچھا کہ آپ کی غالب چیز کیا ہے تو انہوں نے فرمایا خدمت خلق. میں چاہتا ہوں یا میری خواہش ہے کہ میں خدمت خلق کروں، اللہ کی مخلوق کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کروں. ہم نے اپنے پروگرام کے آغاز میں بھی ایک حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کی کہ خیر الناس من ینفع الناس، اللہ کے ہاں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہے. یقیناً خدمت خلق کا کام ایک اللہ کے ہاں بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے اس بندے کو بہت نوازتے ہیں، جس کی ایک مثال ہمارے سامنے حافظ زہیب طیب صاحب بھی ہیں. جیسے انہوں نے ذکر بھی کیا کہ میں نے بڑے مشکل حالات میں بھی دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح آسانیاں پیدا کی کہ آج جو ہے وہ کامیابی اور آسانی اور آسائش جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ خود چل کے میرے پاس آتی ہے. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے اس اجر اور اس بدلے کا ایک آپ کا مظہر ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ کس طرح سے نوازتا ہے جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے کوشاں ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوتا ہے. آئندہ ایک اچھے اور نئے مہمان کے ساتھ آپ خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.